ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ توسہ شریف زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور ہومیوپیتھک برادری کے سامنے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا سچی بات ہے، بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کی محبتیں یاد رہیں گی اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحے ہیں میری زندگی کا حصہ رہیں گے، میری یاد میں ہمیشہ آپ رہیں گے۔ اور جو مجھے گفتگو کا موقع ملا ہے، میں کچھ الفاظ ایسے کہہ جاؤں جو آپ کے کلینک میں آپ کے کام آئیں، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں، دنیا اور آخرت اخروی جو خواہشیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی ایک راز ہے، تو یہ بہت بڑا راز ہے۔ مجھے جہاں بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے، جہاں بھی میں ہومیوپیتھک دوستوں کے ساتھ کوئی ملاقات ہوتی ہے، تو بہت سارے ساتھی ایک سوال مجھ سے ضرور کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی کامیابیوں کا راز بتا دیجیے۔ اور میں نے یہ راز پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ بتایا ہے، آج پھر آپ سے وہی راز کھول لیتے ہیں۔ اور راز ہی تو کھولنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جو راز ہے نا، وہ ہے مطالعہ۔ اور جب تک میں مطالعہ نہیں کروں گا، میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری ہر گفتگو میں یہ لفظ موجود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی آتی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ تو نئے سال کے آغاز میں توسہ آنے کا موقع ملا، تو 2022 فروغ ہومیوپیتھی کا سال کیوں قرار نہ دے دیا جائے؟ اسے مطالعہ کا سال کیوں قرار نہ دے دیا جائے؟ تو پہلے تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ ہم مطالعہ کریں گے، پھر اس سے اگلی بات کرتے ہیں۔ وعدہ ہے نا آپ لوگوں کا؟ اچھا، وعدہ اس لیے آپ نے کرنا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اپنی زندگی میں نے اپنے اللہ سے یہ بات کی ہے کہ میں ساری زندگی طالب علم رہوں گا، اور جو طالب علم کی موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ آپ بھی یہ نیت کر لیں، میں نے تو نیت کی ہوئی ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور ہمیشہ جہاں مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو آج کے بعد ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ اچھا، میں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحب اتنی کتابیں پڑھی ہیں نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی میں نے اپنے طالب علم کے اسکول کالج کے دور میں نہیں پڑھی۔ یہ میرے سامنے ایک ڈائری پڑھی ہے، اس سائز کی کتاب جو ہے نا جی، میں سچ پوچھی ایک نشست میں پڑھنے کا عادی۔ میں نے جب کتاب شروع کرتا ہوں، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے میں سے چھوڑتا ہی۔ میں اس روانی سے میں نے کتابیں پڑھی جس سے مجھے ٹکے کا بھی کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے پڑھ دی وہ، میں نے شاید کوئی ایک لائن مل جائے۔ اور بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھی جہاں سے 4 5 کام کی باتیں مجھے ملی، اور پھر کچھ ایسی کتابیں پڑھی جن کی زیر اور زبر بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو پہلے تو کتابوں کی ترتیب جو ہمیشہ میری گفتگو کا حصہ ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ سے پڑھنی کیا ہے، کیسی کتابیں پڑھنی ہیں، کون سی کتاب، تاکہ بوجھ نہ، بہت ساری کتابیں پڑھیں لیکن اس کے بعد آپ پھر اسی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جہاں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں میری پہلی گفتگو میں کتابوں کی ترتیب بتاتا ہوں۔ سردیاں لمبی راتیں ہیں، آج سے آپ نے مطالعے کا وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، تو میں آپ کو آسان سی کتابیں لکھوا دیتا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اور سچ پوچھئے، میرے ساتھ وابستہ بہت سارے ایسے ڈاکٹر جن کی پریکٹس 3 4 تھی، اب کچھ لوگ سینچریوں پہ بھی ہیں، 50 اور 60 اور 70 پیشنٹ ان کی ڈیلی ایوریج پہ ہیں۔ تو میری آپ سے میرا وعدہ میں آپ کے پاس پھر آؤں گا انشاءاللہ۔
اور جب آپ کے پاس آئیں گے سبق بھی سنیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کس نے مطالعہ کیا. ٹھیک ہے نا. اچھا مطالعہ میں نے جو اچھا بہت ساری ایسی کتابیں ہوں گی جو بہت اچھی کتابیں ہوں گی جن کا میں مطالعہ نہیں کر سکتا, جن تک میری رسائی نہیں ہوگی. میں وہ بات کروں گا جو میں نے کیا ہے. مجھ سے بہت قابل علم موجود ہیں اور ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لوگوں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے, لیکن جب اسٹیج پہ میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں اور میں اس دائرے کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر میں موجود ہوں, جو اس علم کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, اس محدود علم کی بات کر رہا ہوں. بہت وسعت والے ساتھی موجود ہوں گے, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں. لوگوں نے بڑا ہومیوپیتھی کے لیے کام کیا اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کروں. اچھا ڈاکٹر عابد صاحب ہیں سرگودا والے, ان کی 4 کتابیں ہیں. میں کیونکہ نام لکھوانا شروع کروں گا ٹائم زیادہ لگے گا, میں مختصر کروں گا. ڈاکٹر عابد صاحب کی 4 کتابیں, ڈاکٹر فتح شیر صاحب کی 4 کتابیں. اس کے بعد آپ نے ایلن کی نوٹس پڑھنی ہے, اور یہ جتنی ادویات کا تذکرے ہوں ان کتابوں میں, فتح شیر صاحب کی کتابوں میں اور عابد صاحب کی کتابوں میں, ایلن میں, یہ آپ نے بورک سے پھر پڑھنی ہے. بورک سارا نہ پڑھیں, وہی پڑھ لیں جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہو. لیکن جو بورک سے آپ نے سیکھنا ہے نا, جو سب سے قیمتی بات آپ سے کرنے لگا ہوں, بورک کی جو ابتدائی چند لائنیں ہیں نا, ابتدائیہ, اسے آپ نے 4-4, 5-5 مرتبہ پڑھنا ہے, توجہ سے پڑھنا ہے. یہ بڑی کام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں آغاز میں. جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر وہ راز آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے میں نے پھر بہت اڑان بھری ہومیوپیتھی کے بعد, وہ ہے نیش لیڈر. جب آپ ڈاکٹر ٹی بی نیش کی کتاب پڑھیں گے لیڈر, کمال ہو جائے گی. وہ آپ کو سلیقہ سکھائے گا کہ آپ ایک دوائی کو دوسرے کے ساتھ موازنہ کیسے کرتے ہیں, تفریق کیسے کرتے ہیں. اور یہ راز ہے, اور یقیناً یہی راز ہے جو راز میں نے سیکھا ہے. پھر میں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں. اگر میں سینکڑوں پیشنٹ کی پریکٹس کرتا ہوں تو یہ میں نے کام کی باتیں ان سے نکالی. میں ساتھ ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں, بے فکر ہو جائے. گردے پہ بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو وقت کم تھا, ڈاکٹر صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سیکھا ہے. اچھا میرے پاس گردے کے حوالے سے, نکارہ پان کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب میں نے 29 کریٹینائن کا کیس بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوا ہے. جو کام کی دوائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اوپیم کام کرتی ہے وانیم میں. یہ جن کے گردے ڈیلیسس پہ ہیں, جو کریٹینائن بڑھا ہوا ہے, اگر آپ کو اوپیم کی علامات مل جائیں, اوپیم کیسے ہوتا ہے, ایک افیمی کا نقشہ ذہن میں لے آئے نا, جب کریٹینائن یوریا بڑھے گا, نائٹروجنی مادے بڑھیں گے تو بیچارہ ذہن ایسے ہی ہوگا نا. ذرا توجہ دے لیں, اوپیم وانیم دے دیں 3-4 روز بعد, یقین جانیے کمال ہو جائے. پلس وہ دے دیں باقی. مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہے, یک ٹھنڈے پانی کی, اس کے یہاں سوجن ہوگی, فاسفورس دے دیں وانیم میں 4 روز بعد, یہ بھی کمال ہو جائے گی. جہاں پیاس موجود نہیں ہے, مریض کو مریض کا سانس پھولتا ہے, گرمی لگتی, ایک پس 200 میں ڈیلی ایک خوراک دے دیں, یہ سارے کریٹینائن یہ وہ نیچے آ جائیں گے. حیران کم کتنی دوائیاں ہوگی تھی. مریض کو پیشاب نہیں آ رہا, اسے گرمی بھی نہیں لگ رہی ہے, پس کی طرح کوپر مارس وانیم میں دے دیں 3-4 روز بعد, 5 دوائیاں ہوگی. آپ کے بہت سارے کیس ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کو گردے واش نہیں کروانا پڑے گا, آپ کے لیے دعائیں ہوگی مریضوں کی. ہومیوپیتھی مشکل ہے یا آسان ہے, اور اس سے آسان تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ انگلیوں پہ ہے نا, ایسے جس طرح کسی دور میں پہاڑے پڑا کرتے تھے, اور میں نے ایسے ہی کیا ہے. وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو 2 منٹ گئے تو میں دیکھ رہا تھا, میں نے 3 مریض 2 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ آپ میازم لگا دیں, ٹیوبر لگا دیں, کارسی لگا دیں, میڈرینم لگا دیں, ٹائیفائڈ رہا ہے تو ٹائیفوڈینم لگا دیں. کتنا آسان ہو گیا جی. آگے بڑھے تھوڑا سا. شوگر کے بڑے مریض ہیں جی, میں مختصر, مجھے جب وقت ہے تو مجھے کہتے ہیں میں اسی وقت بند کر دوں گا. میری راستے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا شوگر کا بڑا مریض ہے اور بڑے لوگ بیچارے انسولین پہ ہوتے ہیں, تو اللہ نے ایسا کرم کیا ہے, میں نے پچھلے 10-15 سال میں بہت سارے لوگوں کی انسولین سے جان چھڑائی ہے, ایلوپیتھک میڈیسن سے جان چھڑائی ہے, اور بعض لوگوں کی ہومیوپیتھی سے بھی جان چھڑائی ہے, اور شوگر ٹھیک ہے ان کی. تو یہ راز بھی بتائے جاتے ہیں, کام آئے گا. میرے اخروی زندگی میں نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی, صدقہ جاری رہے گا میرے لیے. سب سے پہلے تو آپ اینٹی میازمیٹک میڈیسن دیں گے.
देखिए जहां खानदान में शुगर चल रही है तो कौन सी दवाई देंगे? कार्सिनोसिनम 1 mg दे दें हफ्ते में खुराक। मैं अपने मामूल की बात करूंगा, जिस साथी का तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ है अपना जारी रखे, बल्कि अगर किसी के पास इससे बेहतर तजर्बा हो तो मेरी ख्वाहिश होगी वो भी मैं उससे भी हासिल करना चाहूंगा कुछ। कार्सिनोसिनम दे दें। इसके साथ मैं 2 दवाइयां ज्यादातर इस्तेमाल करवाता हूँ। जहां खिंचाव मौजूद हो, पट्टों में सोनपन मौजूद हो, और ये अक्सर होता है जी, कास्टिकम, ये मैं 4 रोज बाद देता हूँ 1 mg। जहां खिंचाव मौजूद ना हो, कमजोरी और कब्ज और ऐसी कैफियत, वहां प्लम्बामेट 1 mg दे दें 4 रोज बाद। 3 दवाइयां होगी ना, लियाजम, कास्टिकम, प्लम्बामेट, और चौथी दवाई है एलेक्सॉन। इसके साथ जिस दवाई की सिम्टम आपको मरीज में मिल रही है वो साथ देते हैं, आप फेल ही नहीं होंगे डॉक्टर साहब। मैं मरीज को कहता हूँ 2 माह तक आपको अफाका शुरू हो जाएगा शुगर का, और उसके बाद ऐसा ऐसा इंसुलिन कम होती होती जान छूट जाती है। देखिए उसने सारी जिंदगी एलोपैथी लेनी है, आप उसे कहें सब्र के साथ। ये मुझे लोग पूछते हैं कि कितना अर्सा दवाई खानी पड़ेगी, मैं कहता हूँ एलोपैथी कितना अर्सा खाओगे? कहते हैं सारी जिंदगी। मैं कहता हूँ मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? सारी जिंदगी वाले से जान छुड़वा देंगे, सब्र कर लें जरा, जल्दी है तो वो खा लें, सब्र है तो हमारे पास आ जाए। ये शुगर का प्रोटोकॉल है पूरा। और यकीन जानिए आप आज शाम अगर अपने क्लिनिक पे बैठे तो ये शुरू कर दें, और फिर यूसुफ अंसारी साहब को बता देना 6 माह में भी ये कामयाबी मिली है। ठीक है लोग, अरे होम्योपैथी ये नजले जुकाम का इलाज नहीं, इसे बहुत अगली चीज है यार। चलो नजले जुकाम की बात, आजकल के मौसम में आपके पास बड़ा मरीज आएगा बुखार शुगर का, आर्सेनिक बेलाडोना 30 मिला के देते रहे, 90% केस ठीक हो जाएंगे, अलामत ही ना लें, बगैर अलामत के दे दें। आप कहेंगे नजले जुकाम के लिए नहीं बताया। आगे चलते हैं, गंदम की एलर्जी के बड़े केस हैं आज, ऐसा ऐसा बढ़ रहे, ऐसे ही नहीं। लोग कहते हैं जी ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये ठीक नहीं होती, ये सारी जिंदगी गंदम नहीं खानी, ऐसे ही कहते हैं ना जी। आज से आप गंदम की एलर्जी का इलाज, पहले मेरे साथी कर रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत आसान कर देता हूँ। जिस तरह शुगर को आसान कर दी, इसी तरह आसान कर देती है। क्या होगा जी? सबसे पहले मियाज़म लगाएं, सुरैनम, सोरत पेशेंट, सुरैनम बड़ा काम करती है। अगर मरीज दुबला पतला है तो ट्यूबरकुलिनम, अच्छा ये 1 mg दे दें दोनों। सुरैनम आप 10-15 रोज बाद रिपीट कर सकते हैं, ट्यूबर 15-20 रोज बाद ये रिपीट कर सकते हैं। अगर मरीज दुबला पतला कमजोर है, खून की कमी का शिकार, लेसिथिनम 3x बिना अलामत देते हैं, हर मरीज को दे दें। आपके बहुत सारे केस तो यही लेसिथिनम निकाल देगी, सुरैनम और ट्यूबर के साथ। अच्छा यहां भी आप एलेक्सॉन दे दें 30 में सुबह दोपहर शाम, बिना अलामत दे दें। डॉक्टर साहब आपको केस की समझ नहीं आई ना, एलेक्सॉन और लेसिथिनम 3x दे दें, एलेक्सॉन 30, आपका केस निकल जाएंगे। मियाज़म लगा दें, ट्यूबर और सुरैनम जो भी है, आसान हो गया ना जी। अगर मरीज को गैसेस ज्यादा है, मरीज का गुट्ठा सा जिस्म है, कद कम है, तो आप लाइकोपोडियम दे दें 30 में सुबह शाम दे दें, फिर गंदम की एलर्जी उससे भी ठीक हो जाएगी। मरीज के पेट में कीड़े हैं, उसके यहाँ हल्के बने हुए, चेहरे पे बच्चे के सफेद धब्बे से हैं, आप उसे साइना दे दें, फिर भी गंदम की एलर्जी ठीक हो जाएगी। यार इतना आसान काम है, ये तो उंगलियों में गिरने कहते हैं ये लाइलाज है। मेरे पास ऐसे मरीज आता, चेहरा देखकर नुस्खा लिख देता, चल बाहर हो, और मरीज कहता हाँ जी 15-20 दिन के बाद आपने, आसान है मुश्किल है? तो होम्योपैथी से ज्यादा आसान काम ही कोई नहीं। लेकिन एक काम करना पड़ता है, मुताला करना पड़ता है, और मुताले के बगैर कुछ नहीं होता। ये हो गया जी गंदम की एलर्जी। चलो मैं आपको 1 मिनट और 2 मिनट और ले। जैसे गंदम की एलर्जी के हवाले से हो गया, शुगर के हवाले से हो गया, अच्छा कैंसर का केस आ गया। अच्छा करना क्या है? मियाज़म लगाएं यार। हम घबरा जाते हैं ये कैंसर का केस आ गया, और नहीं घबराना यार। अच्छा मियाज़म लगा दें। अब ये देखें कैंसर किस जगह का है, जिगर का है, गुर्दे का है, फेफड़े का है, ब्लड का है, आप उसके मुताबिक अद्वियात ढूंढ लें, रहम का है, ढूंढी जा सकती है ना जी। मियाज़म आपने लगाया है, साथ जो आपने मरीज के
عضو کے متعلقہ ادویات ان میں سے ایک دوائی نکال لیں، ساتھ دھماسا کیوں دے دیں، مریض کی جو سمٹم ہے غالب سمٹم ہے ساتھ وہ لوگ کینسر سے گھبراتے ہیں نا کہ کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر کوئی ہے مشکل ہے، بلڈ کینسر کا علاج کرتے ہیں آج، اور کل سے آپ بلڈ کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں۔ آسان کر دوں نا جس طرح یہ کیا ہے شوگر کو، جس طرح یہ گندم کی الرجی کو، بلڈ کینسر کا علاج ہومیوپیتھی میں اتنا آسان ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور میرا خیال میں اس میں کبھی فیل ہی نہیں ہو رہی، اور پتہ نہیں کتنے مریض ہیں جو الحمدللہ دعائیں دے رہے ہیں ٹھیک ہو چکے۔ بلڈ کینسر کی کون سی دوائی تھی کتابیں جو لکھتی ہیں؟ ایک ہی تو دوائی ہے، سیانوتس، پڑھی ہے نا آپ، کتابیں نکالیں ایک ہی دوائی لکھی ہے، یار کارسی دے دیں ساتھ سیانوتس دے دیں، مریض کو ہوگا کیا خون کی کمی، وینیڈیم ساتھ دے دیں، دماسا دے دیں، آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ وہی کیس تھا۔ ہم اس چکر میں پڑے کہ کھانسی نہیں روک رہی جی ڈاکٹر صاحب نزلے کی دوائی یورپ پریشر کی دوائی دسے، بہت اگلی چیز ہے یار۔ یہ بلڈ کینسر کا پورا پروٹوکول ہے اور اب کبھی فیل نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب، نوٹ کر لیں۔ مریض کی جو علامات بنتی ہے، جو غالب علامات، وہ دوائی دیں، اس کے ساتھ سینوتس دیں، اس کے ساتھ وینیڈیم دیں خون کی کمی، ساتھ کارسینوسین لگا دیں ماننے میں، سینوتس 30 میں دیں، میں 30 میں دیتا ہوں، وینیڈیم 30 میں دیتا ہوں، پوٹینشیل ساتھ ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں؟ اگر مشکل ہے تو اور آسان کر دیں، کریں گے نا یہ کام، نزلے زکام سے اوپر اٹھے گا۔ 2022 کامیابیوں کا ساتھ ہے نا، یہ آپ نے عہد کس چیز کا لیا ہے؟ ہومیوپیتھی کا۔ آپ سب لوگ کون ہیں؟ ہومیوپیتھ۔ میری آپ کے ساتھ محبتیں رہیں گی، دعائیں رہیں گی، آپ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، کسی میں طبقے کی خدمت کرنی ہے، اور مل کے کرنی ہے۔